مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کیا ڈفرینس ہے، یہ کلیئر کریں۔ سب سے پہلی بات، نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے بہن کہ پوری پابندی کے ساتھ جو نماز کے شرائط، ضوابط اور نظام ہے اس کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ نے نماز خود نہیں پڑھنی بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرنی کہ آپ نے نماز قائم کروانی ہے، اور جہاں جہاں سے آپ گزرتے جائیں، جہاں جہاں سے آپ تو لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ نماز خود تو پڑھنے جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں، لیکن اس کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا۔ اہتمام سے کیا مراد ہے کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کریں، اراکین جو اس کی سنتیں ہیں اس کو ادا کریں، وضو جو ہے جس طرح شریعت نے بیان فرمایا کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں تو زیادہ فضیلت ہے، اسی طریقے سے آپ اس کی نماز کی سنتوں کا خیال رکھیں گے، اس کی شرائط کا خیال رکھیں گے، تو یہ تو ہو گیا قائم کرنا۔ اور پڑھنے سے مراد کیا ہے کہ آپ مسجد میں گئے، جو شرط نماز ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا منہ قبلہ رخ کی طرف ہونا، نیت کا ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور نماز کا وقت ہونا، تو شرائط نماز آپ نے قائم کر لیا، نماز پڑھ لی۔ لیکن نماز قائم کرنے سے مراد یہی ہے کہ آپ اس کو جس طرح اس کا حق ہے ویسے ادا کیا جائے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ بھی، سنتوں کے ساتھ بھی۔ اور ایک اور جو فقہا نے فرمایا کہ صرف قائم آپ نے نہیں کرنا، قائم سے مراد یہ کہ آپ لوگوں تلقین بھی کریں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ اچھا مفتی صاحب تھوڑا کلیئر کیجیے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز قائم کرنا اس طرح سے جیسے لوگ میڈیٹیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے دماغ کو اس لیول پہ، اس انرجی لیول پہ لے کر آتے ہیں کہ وہ ڈیوائن سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا۔ تو ہم نارملی جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ بس صورتیں ہم نے پوری کر لی، اپنے فرض پڑھ لیے، نوافل پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لی اور بس اٹھ گئے، ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ تو میرے خیال سے جو قائم کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ کنیکٹ کریں، رابطہ قائم کریں۔ لفظ جو میں نے استعمال کیا خشوع و خضوع، اس کو میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل اپنے آپ کو مائل کر لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر آیت پر، نماز کی ہر رکن پر گہری نظر رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ جلد بازی میں آپ نماز ادا کریں، کہ ایسی نماز کا حکم یہ کہ جب وہ واپس جب جاتا تو وہ نماز اس کے منہ پہ یعنی کہ لپیٹ کے مار دی جاتی ہے۔ تو ہاں، تو اس وجہ سے خشوع و خضوع جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ اللہ سے اتنا کنیکٹ ہو جائیں کہ آپ نماز میں اتنے گم ہو جائیں کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انہیں ایک سمجھ لی کہ ایک زخم ایک لگا تو فرمایا کہ تمہیں اگر ایک جو ہے مثال کے طور پہ تیر کہہ لے یا کوئی زخم اگر تمہیں نکالنا ہے تو کیا کرو، نماز میں نکالنا، کیونکہ نماز میں اللہ سے اتنا کنیکٹ ہوتا ہے کہ مجھے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ دنیا کو آپ بھول جاتے ہیں۔ تو اصل بات ہے خشوع و خضوع سے مراد یہی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کو بھول کر اللہ کی طرف اتنے راغب ہو جائیں کہ آپ کو دنیا یاد نہ رہے، اسے کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔